کس کتاب کے اندر آپ کو کتاب النکاح نہیں ملے گا؟ بخاری اٹھا لو کتاب النکاح مل جائے گا، مسلم اٹھا لو کتاب النکاح مل جائے گا، ترمذی اٹھا لو کتاب النکاح مل جائے گا، ابن ماجہ اٹھا لو کتاب النکاح مل جائے گا۔ کون سی ایسی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر کتاب النکاح نہیں ہے؟ کون سی ایسی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر کتاب الطلاق نہیں ہے؟ ہر ایکشن آپ کو حدیثوں کے ذریعے مل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو، اچھا سلوک کرو، اچھی زندگی گزارو، ان پہ ظلم نہ کرو، انہیں مت مارو، انہیں گالی نہ دو، ان کی عزتوں پہ حملہ نہ کرو، ان کی عصمتوں پہ حملہ نہ کرو، انہیں بری نظروں سے نہ دیکھو، ان کے ساتھ جاہلانہ طور پر سلوک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کل تمہیں پکڑے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنا کل قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا۔ جن ظالم شوہروں نے اپنی بیویوں کو تڑپا کے مارا ہو، جن ظالم شوہروں نے عورتوں کو اپنی بیویوں کو ظلم و ستم ڈھایا ہو، جن ظالم شوہروں نے عورتوں اور خواتین کو میکے بھیج کے پیسے لانے کے لیے کہا ہو، جن ظالم شوہروں نے جہیز کی اس لعنت کے لیے اپنے میکے والوں سے تنگ کیا ہو، ان لوگوں کو کیا اللہ تبارک و تعالی انہیں چھوڑ دے گا؟ موعدت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اگر محبتیں تازہ ہیں، محبتیں زندہ ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، یاد رکھو لاکھ اختلافات صحیح، آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا، آپ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اختلاف وہاں شروع ہوتا ہے جہاں سے نفرتیں پلتی ہیں، اور نفرتیں کیوں پلتی ہیں؟ ہم نے اخلاق چھوڑ دیے، ہمارے عادتیں بدل گئی، خواتین کی بھی مردوں کی بھی دو طرفہ غلطی ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، عہدیداران، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی کو جو عطا کیا،
یہ مکمل طور پر آزمائش کی زندگی ہے۔ خواہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دنیا دی ہو، خواہ کسی کو تنگی میں مبتلا کیا ہو، دولت کا عطا ہونا بھی آزمائش ہے، تنگی کا عطا ہونا بھی آزمائش ہے۔ جیسے رب العالمین فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے یہ زندگی، یہ موت دی ہے، اس واسطے دی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، ایکم احسن عملا۔ اسی طرح فرمایا سورہ انسان کے اندر، جسے سورہ دہر بھی کہتے ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ ہم نے انسان کو ایک ایسا وقت بھی انسان پہ گزرا ہے جو قابل ذکر چیز نہ تھا، پھر اس کو ہم نے بنایا ایک حقیر سے، پانی سے۔ کیوں بنایا جی؟ نبتلیہ، آزمانے کے لیے بنایا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھنے کی قوت رب نے عطا کی، سننے کی قوت عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ اما شاکرن و اما کفورا، کہ کون نافرمان ہے، کون شکر گزار ہے، کون کفران نعمت کرتا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے لیے رب العالمین نے زندگی دی، اور زندگی کے کئی ادوار رب العالمین نے رکھے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو ایک بچپنے کی زندگی ہوتی ہے، پھر انسان کے اندر کچھ شعور آتا ہے جس کے اندر اسے شہوانی خواہشات کی زندگی گزارنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایسی عمر آتی ہے جو اس کی کہولت کی عمر ہے، ادھڑ عمر کی عمر ہے، پھر اس کے بعد آخری وہ عمر آ جاتی ہے جسے بڑھاپا کہتے ہیں، پھر کبھی نہیں جاتی۔ بڑھاپا آتا ہے تو یہ انسان کے زندگی پہ دستک دیتا ہے کہ اب تیری زندگی ختم ہے، پھر اس کے بعد دراصل موت ہے، پھر اس کے بعد قبر کی زندگی ہے۔ قبر کی زندگی اور موت پہ تو گفتگو مجھے کرنی نہیں ہے، کیونکہ ابھی شیخ جامعی سے آپ نے بڑی مفصل اور مدلل بحث آپ نے سن لی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان زندگی کے ادوار میں بعض لوگ یوں ایسے اپنی غلطیاں کر گزرتے ہیں کہ پھر زندگی کے آخری ایام ان کے لیے بڑے کٹھن ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے انہیں کٹھن مراحل سے نکالنے کے لیے جو مضمون مجھے عطا ہوا ہے وہ مضمون ہے آپ کے آپسی میاں بیوی کے اختلافات اور زندگی گزارنے کے خوشگوار رہنما اصول۔ یہ زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کا جوڑا بنایا تو اس جوڑے کے اندر خود رب العالمین نے کیا اصل میں رکھا ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ جو آیت ابھی میں نے پڑھی اس میں بھی تفصیلی گفتگو ہے اختلافات کا حل کیا ہو، لیکن سورہ روم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جو سورہ نمبر 30 ہے، آیت نمبر 21 ہے، اس کو کبھی نہ بھولنا۔ فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایک آیت کا جملہ بڑا قابل غور ہے، اور آج کے تمام اختلافات آپ اس ایک جملے میں حل کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے میرے ٹاپک میں۔ ہاں، میاں بیوی کا اختلاف، اس پر اصل میں گفتگو کرنا ہے مجھے، اور خوشگوار زندگی، اس پر مجھے گفتگو کرنا ہے۔ میرے ٹاپک کے دو حصے ہیں، میں ٹاپک سے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو توجہ دینا پڑے گا۔ آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، جیسے کہ ابھی کہا کہ کس کی زندگی میں مسائل نہیں ہیں، سب کی زندگی میں مسائل ہیں۔ کہیں بیوی شاکی تو کہیں شوہر شاکی، کہیں شوہر شاکی تو کہیں بیوی شاکی، کہیں دراصل شوہر کے معاملات خراب ہیں تو کہیں بیوی کے معاملات خراب ہیں۔ کسی اچھے شوہر کو بالکل بری بیوی مل جاتی ہے، کسی بہت ہی اچھی عورت کے لیے برا شوہر مل جاتا ہے۔ لیکن اسلامی اصول کے اندر دیکھا جائے تو آپ دراصل اپنے معاملات کو سدھار سکتے ہیں اس ایک بنیاد پر جو رب العالمین یہاں پر فرماتا ہے
کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ دیکھو اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، کن میں؟ کہ تم کو رب العالمین نے جوڑا بنایا، میاں بیوی بنایا۔ کیوں جی بنایا؟ میاں بیوی کا مطلب کیا ہے جی؟ قرآن سے پوچھو۔ ہاں ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، کبھی ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں کوئی مرتا ہے تو یاد آتا ہے کہ کیا قرآن خوانی کرنی ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں کبھی کوئی مر کے چلا گیا تو اس کے نام سے قرآن مصحف مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں تو کبھی زندگی میں نہ پڑھا، میرا باپ مرنے کے بعد بھی میں نہیں پڑھوں گا۔ ہاں پڑھوانے کے لیے رکھ دوں گا مسجد میں، کوئی دوسرا آئے پڑھ کے جائے، یا نہیں تو کرائے کے مولوی کو لے آؤں گا، اس سے ہم پڑھوائیں گے، لیکن کبھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو اسی واسطے اصل میں تمام جھگڑے ہیں ہمارے میاں بیوی کے درمیان، جھگڑوں کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم پڑھتے سمجھتے، ہر میاں بیوی بننے سے پہلے ہر جوڑا یہ دراصل پڑھ لیتا، خاص طور پر سورہ بقرہ پڑھ لیتا، اور خاص طور پر سورہ نساء پڑھ لیتا، سورہ طلاق پڑھ لیتا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی معاملات کو کس حد تک اہمیت دی ہے کہ آپ کو پورے قرآن میں سورۃ الصلاۃ کہیں نہیں ملے گی۔ ہاں نماز کی صورت نہیں ہے، سورۃ الزکاۃ کوئی صورت نہیں ہے، سورۃ الصوم کوئی صورت نہیں ہے، ہاں لیکن سورۃ الطلاق ہے۔ اختلافات اگر آخری مرحلے پہ پہنچ جائیں تو طلاق کیسے دینا، کیسے اس کے اندر آپ لوگ احکامات کی پیروی کرنا۔ سورۃ النساء ہے، عورتوں والی صورت، عورتوں کے احکامات، عورتوں کی صورت، عورتوں کے مسائل کی صورت، اور خود اسی صورت میں یہ افتاء بھی ہے جو رب العالمین خود دیتا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اللہ اکبر! عورتوں کے معاملے پہ کس حد تک اہمیت کے ساتھ قرآن گفتگو کرتا ہے۔ دیکھو ایک تو سورۃ النساء عورت بھی ہے، ہاں عورتوں کی صورت، اور اسی صورت میں یہ آیت بھی ہے قیامت تک کے لیے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے معاملے میں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ سب سے پہلے منصب افتاء پر فائز کون ہوا؟ خود رب العالمین ہوا۔ مفتی کا درجہ دیکھو کتنا بلند ہے، رب العالمین ہی فتویٰ دے رہا ہے۔ کن کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے؟ خواتین کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس واسطے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی زندگی گزارو، ان کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرو۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایتیں دے رہا ہے۔ تو کس اہمیت کے ساتھ قرآن کے اندر یہ صورت رکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح آپ کے معاملات، پردے کے معاملات، خواتین کے معاملات، سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح باہر کے پردے کے معاملات اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب کے اندر مفصل ذکر کیا ہے۔ لیکن مفصل پورا قرآن پڑھ جائیے، آپ کو نہیں بتا چلے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں گفتگو نہیں کی ہے نماز کیسے پڑھنا ہے۔ فجر کی 2 رکعت ہیں، ظہر کے 4 رکعت ہیں، عصر کے 4 رکعت ہیں، مغرب کے 3 رکعت ہیں۔ ایک رکعت میں دراصل ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، 2 سجدے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو حدیث میں ملے گا، قرآن میں نہیں۔ لیکن قرآن میں عائلی زندگی، آپ کی اپنی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے تعلقات، نکاح کیسے کرنا ہے، نکاح میں مہر کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ پورا بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی تفصیلی طور پر بیان کرتا ہے۔ اسی طرح احزاب میں پردے کے سلسلے میں بیان کرتا ہے، سورہ نور میں نجی گھریلو پردے کے اندر ذکر کرتا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھ لے جائیں سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالی طلاق کے مسائل ذکر کرتا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ جب نماز کی صورت نہیں ہے، جب زکوٰۃ کی صورت نہیں ہے، جب حج کی صورت نہیں ہے، جب زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے قرآن کے اندر، جب نماز کی تفصیل نہیں ہے قرآن کے اندر، جب آ کر روزوں کی تفصیل
نہیں ہے قرآن کے اندر، لیکن عائلی زندگی، ایسے میاں بیوی زندگی گزاریں، کیسے محبت سے رہیں، کیسے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، اس پر تفصیلی گفتگو کیوں کرتا ہے؟ تو یاد رکھو اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ اگر ایک انسان کی نجی زندگی، عائلی زندگی، ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی خوشگوار ہوگی تو وہ نماز بھی دراصل خوشگواری کے ساتھ ادا کرے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، مومن بھی صحیح بن کے رہے گا اور اللہ کی عبادت بھی پرسکون کر سکے گا۔ اگر اس کی زندگی میں میاں بیوی کے تعلقات میں سکون نہ ہوگا، بے چینی ہوگی، تو یاد رکھیے نہ اس کی نماز صحیح ہوگی، نہ اس کی زکوٰۃ صحیح ہوگی، نہ اس کا حج صحیح ہوگا، نہ اس کا ایمان صحیح ہوگا، نہ اس کے اخلاق صحیح ہوں گے، پورا اسلام ہی بگڑ کے رہ جائے گا۔ اسی واسطے عائلی زندگی پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیلی گفتگو قرآن میں کی، اور احادیث نبویہ تو پورے بھرے پڑے ہیں۔ کس کتاب کے اندر آپ کو کتاب النکاح نہیں ملے گا؟ بخاری اٹھا لو کتاب النکاح مل جائے گا، مسلم اٹھا لو کتاب النکاح مل جائے گا، ترمذی اٹھا لو کتاب النکاح مل جائے گا، ابن ماجہ اٹھا لو کتاب النکاح مل جائے گا۔ کون سی ایسی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر کتاب النکاح نہیں ہے؟ کون سی ایسی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر کتاب الطلاق نہیں ہے؟ ہر ایکشن آپ کو حدیثوں کے ذریعے مل جائے گا، تفصیلی گفتگو مل جائے گی۔ اللہ کے رسول بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، کیسے انصاف کیا، کیسے رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہزاروں سیرت لکھنے والوں اپنی سیرتوں کے اندر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ تاریخی روایات، اس کے علاوہ احادیث کے انبار ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہیں بتاتی ہے کہ یہ ہے اصل زندگی جس کے لیے تمہیں جینا ہے، یہ ہے اصل زندگی جیسے تم گزارنا ہے۔ اللہ کے رسول تمہاری زندگی میں بہترین نمونہ ہے، خواہ وہ انفرادی زندگی ہو، کوئی باپ کی زندگی ہو، خواہ تمہارے لیے بیٹے کی زندگی ہو، تمہارے لیے بادشاہ کی زندگی ہو، فقیر کی زندگی ہو، علل اعلان کیا ہے بڑے بڑے مالداروں کی زندگی ہو، خواہ عورتوں کے معاملات ہوں، انہی کے لیے حضرت عائشہ ہیں، انہی کے لیے ام سلمہ ہیں، انہی کے لیے جویریہ ہیں، انہی کے لیے میمونہ ہیں، انہی کے لیے ام حبیبہ ہیں۔ یہ تمام ازواج مطہرات جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن 11 بیویوں سے نکاح کیوں کیا، 9 بیویاں بیک وقت کیوں رکھی؟ یہی سکھانے کے لیے تو امت کی مائیں کیسی رہیں، امت کی بیٹیاں کیسی رہیں، امت مسلمہ کے گھرانے کیسے رہیں، ہمارے اندر اسلام کیسے رواج پائے، کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کے ساتھ رہیں۔ یہی بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس زندگی پہ گفتگو کی ہے۔ لیکن صد افسوس ہے، بڑی حسرت ہوتی ہے مجھے تو، ہماری زندگیوں کے اندر نہ قرآنی عمل ہے، نہ ہماری زندگیوں کے اندر علم ہے، نہ ہماری زندگیوں کے اندر اخلاق ہے، نہ ہماری زندگیوں کے اندر برداشت ہے، نہ ہمارے زندگیوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے ایثار ہے، قربانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم تو نرے جاہل بن کے رہ گئے، اور اسی جہالت پہ ہمیں فخر بھی ہے۔ اللہ معاف کرے لوگوں، اگر یہی زندگی رہی تو بدترین قسم کی ہمارے لیے تباہی موجود ہے، بدترین قسم کی رب العالمین کی طرف سے عذاب موجود ہے۔ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جن کی عائلی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وہ قومی بہت جلد مٹ جاتی ہیں جن قوموں کے اندر معاشرتی نظام بگڑ جاتا ہے، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جن قوموں کے اندر میاں بیوی کے تعلقات ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر مشتمل نہیں ہوتے۔ یاد رکھو یہی وہ چیز ہے جو آج ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ دیکھو اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے اس میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تمہارے اندر سے ہی، یعنی عورت مرد الگ الگ نہیں ہیں، عورت گری ہوئی مرد بہت اونچا نہیں ہے، عورت بذات خود گنہگار مرد بڑا سچا نہیں ہے۔
ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہی جن سے ان کو بھی پیدا کیا ہے، ان کی بھی اہمیت ہے، ان کی بھی عزت ہے، ان کی بھی ناموس ہے، ان کی بھی عصمت ہے، ان کے بھی اخلاق ہیں، ان کے لیے بھی حقوق ہیں۔ صرف مرد مرد کا نعرہ نہ پکارو، عورتوں کے سلسلے میں بھی لحاظ رکھو۔ اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کے رسول فتح مکہ کے موقع پر جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے بارے میں گفتگو کی تو وہاں خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے بارے میں کہا کہ استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں سنو، عورتوں کے معاملے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رب العالمین کائنات کے اوپر سے جب نازل کر رہا ہے کلام اللہ تو فرمایا ہم سب کو خطاب کر کے وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا وإن اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا اتأخذونہ بہتانا وإثما مبینا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو، اچھا سلوک کرو، اچھی زندگی گزارو، ان پہ ظلم نہ کرو، انہیں مت مارو، انہیں گالی نہ دو، ان کی عزتوں پہ حملہ نہ کرو، ان کی عصمتوں پہ حملہ نہ کرو، انہیں بری نظروں سے نہ دیکھو، ان کے ساتھ جاہلانہ طور پر سلوک نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کل تمہیں پکڑے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنا کل قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو نہیں بخشے گا۔ ایک بلی کو جس نے ستایا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے جہنم میں ڈالا۔ ابھی آپ نے سنا وہ حدیث، ایک بلی کو، ایک جانور جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جس کو کیا ہے ٹکر مار دے کوئی گاڑی، وہ ایسے ہی مر جاتی ہے، کوئی اسے دفنانے نہیں نکلتا، کوئی اس کے لیے کیا ہے فکر نہیں کرتا۔ ایک بلی کو جس نے تڑپا کے مارا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا کہ ہم اسے جہنم میں ڈالے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں جن ظالم شوہروں نے اپنی بیویوں کو تڑپا کے مارا ہو، جن ظالم شوہروں نے عورتوں کو، اپنی بیویوں کو ظلم و ستم ڈھایا ہو، جن ظالم شوہروں نے عورتوں اور خواتین کو میکے بھیج کے پیسے لانے کے لیے کہا ہو، جن ظالم شوہروں نے جہیز کی اس لعنت کے لیے اپنے میکے والوں سے تنگ کیا ہو، ان لوگوں کو کیا اللہ تبارک و تعالی انہیں چھوڑ دے گا؟ کیا سمجھتے ہو تم؟ اللہ کے پاس اندھیر ہے، انصاف نہیں ہے؟ جن ساسوں نے اپنے بہوؤں کو جلا کے راکھ کر دیا ہو، جن ساسوں نے کیا ہے ایک مزدور سے بھی کم برتاؤ کیا ہو، جن ساسوں نے اپنے بہوؤں کے لیے بوجھ پہ بوجھ ڈالا ہو، جن ساسوں نے اپنے بہوؤں کے لیے اپنے بیٹوں کے کان بھر کے طلاق دلوائی ہوں، کیا اللہ تبارک و تعالی ایسے ساسوں کو چھوڑ دے گا؟ اللہ کے پاس عدل نہیں ہے، اللہ کے پاس انصاف نہیں ہے۔ ایک بلی کو تڑپا کے مارنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے جہنم کی وعید سنائی ہو۔ جو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرتا ہو اور ظلم کرتا ہو، شادی ہوئی مزے اس نے لیا، ڈلیوری ہوئی میکے بھیج دیا، ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے بچہ جنا، پھر 40 دن وہی رہو، سب ہو گیا، سب تکالیف دور ہو گئی، اب آ جاؤ میرے ساتھ۔ مزے کس نے اڑائے؟ تکلیف کس پہ دے رہے ہو؟ درندے ہو، انسانیت بھی نہیں ہے۔ مزے تو تم نے اڑائے۔ بچہ پیدا ہوا تو باپ تمہارا نام آئے گا باپ کی جگہ، تم کو اٹھانا تھا تکلیف، تم ہی خرچ کرنا تھا پیسہ، اور تم نے میکے بھیج دیا سب کچھ کرنے کے لیے۔ باپ مزدوری کر کے لا رہا ہے، خرچ کر کے لا رہا ہے، کسی بھی طرح کیا ہے اپنی بیٹی کے لیے کام کر رہا ہے، ایک مزدور کی طرح قرضوں میں کپا ہو چکا ہے، لیکن اس بدبخت کو کبھی بھی شرم نہیں آتی اپنی بیوی کو بھیج کو پیسے منگاتے ہوئے کہ جاؤ جی جاؤ تمہارے اماں کے پاس جا کو لے کو۔ کیا دیے بول کو انہوں؟ یہ ذرے سامانہ دیے۔ یہ کہاں نہیں ہو رہا ہے؟ کس گھر میں نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی واسطے کہ ہم درندے بن چکے ہیں۔ مسلمان تو نہیں بول رہا ہوں میں، انسان بھی نہیں بول رہا ہوں، اس سے بھی گری ہوئی حالت پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہی اختلافات کا سبب بنتا ہے آگے چل کے، عموماً جھگڑے،
حالانکہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے جوڑے بنائے تو کیوں بنائے جی؟ وجہ کیا ہے؟ تسکنوا الیہا، تم اس سے کیا ہے؟ سکون حاصل کرو۔ تو گویا کہ معلوم ہوا عورت بیوی کا ایک دوسرا نام سکون ہے۔ جس گھر میں سکون نہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیوی نہیں ہے۔ شریعت یہی سکھاتی ہے، جس گھر میں بیوی بھی ہو پھر سکون نہ ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس گھر میں دراصل اسلامی عورت نہیں ہے۔ مردوں کا سکون اللہ نے عورتوں میں رکھا ہے، اس لیے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون حاصل کرو۔ انسان گھر پہنچتا ہے تو اس کو سکون ملنا چاہیے، اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، وہ بھاگنے کے لیے تڑپتا ہے، تو یاد رکھو پھر تو بیوی برابر نہیں ہے۔ بیوی کو حتی الامکان یہی سوچنا ہے کہ میرے شوہر کو میں سکون میں رکھوں، ان کی خواہش کا احترام کروں، اس پہ لیکن تمہیں کیا دینا ہوگا؟ فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دونوں کے درمیان سکون سے وہاں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ یہ سکون تم کو بھی دینا ہوگا ان کو واپس۔ وہ کیسے؟ مودت اور رحمت کے ذریعے۔ موعدت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اگر محبتیں تازہ ہیں، محبتیں زندہ ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، یاد رکھو لاکھ اختلافات صحیح، آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا، آپ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اختلاف وہاں شروع ہوتا ہے جہاں سے نفرتیں پلتی ہیں، اور نفرتیں کیوں پلتی ہیں؟ ہم نے اخلاق چھوڑ دیے، ہمارے عادتیں بدل گئی۔ خواتین کی بھی مردوں کی بھی دو طرفہ غلطی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ تر مردوں کی ہے۔ معاشرہ بتاتا ہے کہ عورتوں کی ہے، حالانکہ عورتوں کی نہیں ہے، مردوں کی زیادہ ہے۔ ظلم کی ابتدا اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت لڑکی کو دیکھنے کے لیے پسند کرنے کے نام پہ جاتے ہیں، اسی وقت سے اس بچی پہ ظلم شروع ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے کا رواج آیا کہاں سے؟ کون سا اسلامی رواج ہے دیکھنے کا؟ تم کہو کہ ہم 40 آدمی آتے ہیں بچی کو دیکھنے کے لیے، تم کہو کہ ہم کیا ہیں 20 آدمی آتے ہیں بچی کو دیکھنے کے لیے، پھر اس کے لیے 20 قسم کے کھانے، 2 قسم کے مٹھائیاں، پھر ان کے کیا ہیں اللے تللے، پھر ان کو کیا ہے لے کے چلنا، پھر آ کے جس طرح منڈی مارکیٹ میں کسی بکری اور بکرے کو دیکھتے ہیں ویسے بٹھا کے دیکھتے ہیں کہ چل کے بتاؤ، زبان کھول کے بتاؤ، منہ کھول کے بتاؤ، دانت تو اچھے ہیں نا، پاؤں تو اچھے ہیں نا، کیا بکری کو خرید رہے ہیں یا بکرے کو خرید رہے ہیں؟ یہ دیکھنے کا رواج کہاں سے آیا، کس سے آیا؟ پھر اس کے بعد جا کے فون کر کے کہہ دینا نہیں بھائی دادی کو پسند نہیں آئی، فلاں کو پسند نہیں آئی ہمارے گھر میں، اس بچی پہ کیا بیتتی ہوگی؟ جب ایسے کئی رشتے ٹھکرانے کے بعد بچی کو میاں ملتا ہے تو کیا اس کے دلوں کے اندر نفرت نہیں ہوگی مردوں کے تعلق سے؟ کس نے یہ اجازت دی کہ دیکھنے کے نام پر تم عورتوں کی حقارت کرو؟ کس نے یہ اجازت دی کہ دیکھنے کے نام پر سسرال والوں کی کیا ہے جیب خالی کر دو؟ دیکھنے کے نام پر، نسبت کے نام پر، منگنی کے نام پر ہزاروں نے لاکھوں لٹا دیتے ہیں۔ کون دیا اجازت؟ یہیں سے اختلاف دنیا کے اندر۔ یاد رکھو اگر آپ کو زندگی گزارنا ہے شریعت اسلامیہ کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جو سکون دینے والا ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے علاوہ یہ ہیروئن جو ہیرو آتے ہیں، یہ فلمی جو گانے آتے ہیں، یہ محبتوں کے جو قصے موویز میں چلتے ہیں، یہ بڑے پیارے لگتے ہیں، ہم ان کو دیکھ دیکھ کے محبت حاصل کر لیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں 1% بھی تمہیں زندگی میں سکون نہ ملے گا۔ آج ہماری بے سکونی کی ایک وجہ، میاں بیوی کے اختلاف کی ایک اہم ترین وجہ موویز ہے۔ میاں بیوی کے اختلاف کی ایک اہم ترین وجہ ڈرامے ہیں۔ میاں بیوی کے اختلاف کی ایک اہم ترین وجہ گانے ہیں۔ میاں بیوی کے اختلاف کی ایک اہم ترین وجہ زناروں کی آپ کی ایکٹنگ اور ہیرو اور ہیروئن کی ایکٹنگیں پسند آنا ہے۔ یاد رکھو یہ موبائل معمولی فتنہ نہیں ہے، اس فتنے کو سب سے بڑا فتنہ آج کا کہیں دیے تو غلط نہ ہوگا، یہ ہمارے لحاظ سے سب سے زیادہ فتنہ برپا کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور طلاق کی نوبت آتی ہے۔
ابھی میں اپنے مضمون میں داخل نہیں ہوا، میں ٹیسٹ کر رہا تھا کہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ سن کے بتائیں گے تو میں عزم مضمون میں داخل ہو کے سنا کے بھی بتلاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے دو چیزیں کہا، سکون، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، مودت اور رحمت۔ یہ کیا ہے؟ سکون کیا ہے؟ میں آپ کو احادیث اور واقعات سے سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ بہترین تشریح تو حدیث ہے۔ ہاں، ایک دوسرے کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کیسے پیدا ہوگی، سکون کیسے آئے گا زندگی کے اندر؟ دیکھیے، دنیا کے اندر ہو بہو آپ کے خواہشوں پہ چلنے والا دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کبھی توقع نہ رکھیں کسی اور سے کہ میں جیسے چاہتا ہوں 100% وہ ویسے ہی چلے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ بیوی بھی ہو۔ اس کا اپنا ایک مزاج ہے، تمہارا اپنا ایک مزاج ہے، دونوں کے الگ الگ مزاج ہیں۔ 100% ایکول مزاج کا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کو جوڑ کے چلنا یہی سب سے اہم ترین ہنر مندی ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ ایڈجسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، ہاں جسے ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، اگر میں کہوں تو برداشت۔ یہ برداشت کی نوعیت جب تک میاں بیوی کے تعلقات میں نہیں آئے گی نا، پھر تو یاد رکھو نہ سکون ہوگا، نہ موعدت ہوگی، نہ رحمت ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، میاں کو برداشت کرنا پڑے گا بیوی کو، اور بیوی کو بھی برداشت کرنا پڑے گا میاں کے معاملات کو۔ اسی واسطے حضرت ابو الدرداء کے بارے میں ایک تاریخی روایت آئی جو مجھے بہت پسند ہے، کئی جگہ میں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے جب شادی کی ام درداء سے تو اپنی بیوی سے کہا، بڑا پیارا اصول ہے، اختلافات کو ختم کرنے کا بڑا پیارا اصول ہے۔ کہا کہ دیکھو، اگر میں کبھی ناراض ہو جاؤں نا، تم ناراض نہ ہونا، تم مجھے منا لینا۔ میں کبھی ناراض ہو جاؤں نا، یہ اصول یاد رکھ لو، بڑے سے بڑے آپ کے میاں بیوی کے اختلاف کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ بڑا اسلامی حل ہے اور بالکل ایکوریٹ انسانی زندگی کے مطابق ہے۔ کہ کہا کہ ابو الدرداء نے کہ دیکھو، تم میری بیوی ہو، کبھی میں ناراض غصے میں ہو جاؤں نا، تم ناراض نہ ہونا، مجھے منا لینا۔ کبھی تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی تو میں ناراض نہ ہوں گا، میں تم کو منا لوں گا۔ دونوں بیک وقت غصہ کریں گے، وہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، یاد رکھو۔ وہ غصہ کرے، یہ خاموش ہو جائے، بلکہ منانے لگے، سوری کہہ لے، ہاں جی بڑی غلطی ہو گئی، نہیں بولنا چاہیے تھا آپ کے باپ کو، میں زبان سے نکل گیا، سوری جی۔ دنیا بھر کے لوگوں سے ساری مانگتا بدبخت، کبھی بیوی سے نہیں، میں بیوی سے سوری بولوں، پھر نہیں تو کون بولے گا؟ غیرہ کو بولے گا، تو ہی بولنا ہے۔ ہاں، ذلیل نہیں ہے وہ کوئی، وہ تیری بیوی ہے، بیوی۔ ہاں، تیری زندگی کی سب سے اہم ترین متاع، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا برتنے کا سامان ہے، دنیا سامان زیست ہے، اور اس میں سب سے بہترین متاع کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، تیری بیوی ہے جو نیک ہے۔ تو بیوی کے لیے سوری کہنا کوئی غلط نہیں ہے۔ اور اسی طرح خواتین، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، یہ اصول یاد رکھیں۔ میاں کب بھی ناراض ہوتا ہے، خواہ تمہاری نہیں، 1000 غلطیاں میاں کی ہوں اور سامنے نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن جب غصے میں ہے تم ساری کہہ، چھوڑو جی چھوڑو جی، اب کیا ہونا، تم نہ کافی ہونا کیا لے کے آ رہے، چائے ہونا کیا لے کے آ رہے، پہلے تو تم کیا ٹھنڈے ہو جاؤ نا، کچھ کھا لو نا، پھر بات کریں گے۔ ٹکراؤ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم یہ لحاظ ہی نہیں کرتے، کچھ غلط بات پہنچی شوہر کے تعلق سے، بالکل کیا ہے جلادنی بن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، انہیں اندر کب داخل ہوں گا، کب پوچھوں گی بول کے، انہیں جیسے ہی اندر کہاں جی جا کو ایسو سب معلوم جی مجھے گا، تو انہیں تجھے کیا جی بول کو جانا سو بھائی، وہاں سے شروع ہو جائے دونوں کا۔ ارے وہ اندر تو آئے، سلام کلام تو کر لو، مزاج خیریت تو پوچھو، پھر بٹھاؤ، کھانا تو کھلاؤ۔ کتنا اہتمام ہوگا پتہ ہے، اندازہ نہیں کر سکتے، اتنا اہتمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں ملتا ہے، اتنا اہتمام، ہاں سوچ ہی نہیں سکتے۔
ابو طلحہ کی بیوی ہیں، ابو طلحہ کی بیوی ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا، کیا ہو گیا؟ بچہ زندگی کی متاع ہوتی ہے نا جی، بچہ، اولاد۔ کسی کام سے باہر گئے ابو طلحہ، کسی کام سے باہر گئے ہیں، اسی اثنا میں یہاں ان کا بچہ مر گیا، بچہ مر گیا۔ کسی کی اولاد مر گئی، وہ تو ماں پہ کیا بیتتی ہے، پریشانی میں کیا کچھ کر نہیں ڈالے گی، کس کس کو بلائے گی۔ بیوی کا معاملہ دیکھو، شوہر کو کس طرح پرسکون رکھنا ہے، یہ حدیث دیکھو بتلاتی ہے کیسے۔ ابو طلحہ باہر گئے ہوئے ہیں، ان کی اولاد مر گئی، بچہ مر گیا، بیوی گھر میں ہے، بچے کو چھپا دیا۔ ابو طلحہ آئے، معمول کے مطابق تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہمیشہ استقبال کرتی تھی ویسے ہی استقبال کیا۔ ابو طلحہ اندر آئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کی اولاد مری باہر پڑی، اندر کے کمرے میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ آئے، استقبال کیا، اچھی طرح ان کے لیے کھانا سرو کیا، وہ کھانا بھی کھا لیے، اطمینان بھی کر لیے۔ پھر اس کے بعد جب پورا سکون ہو گیا، تب جا کے کہا کہ دیکھو، اللہ نے اگر ہم کو کوئی امانت دی ہو اور وہ امانت واپس لے لے تو آپ کو اعتراض ہوگا؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، امانت جب بھی کسی کی لی جائے وہ واپس دینی چاہیے، امانت تو واپس دینے کے لیے ہوتی ہے، اگر کسی نے کسی کی امانت دی ہو پھر وہ واپس لے لے تو ہم کیوں اعتراض کریں گے؟ تب سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ جب گئے تھے باہر تبھی آپ کی اولاد فوت ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے جو امانت ہمیں اولاد کی شکل میں دی وہ دوبارہ اللہ نے لے لی ہے، اب میرا بچہ کیا ہے، وفات پائے ہوئے کمرے کے اندر ہے۔ تو ابو طلحہ حیران رہ گئے، کہا کہ میں گھر میں جب داخل ہوا فوری کیوں نہیں کہا کہ نہیں آپ پریشان آتے ہیں، یا رب کیا ججمنٹ ہے، کیا سکون دینے والی بیوی ہے۔ اگر ایسی بیوی گھر میں ہو تو انہیں تھیٹر میں پھرتا ہی نہیں، پھر رات کہیں کو پھریں گا، بولیں گا گھر کے اندر موجود ہے، جو کچھ مووی میں دیکھتا اس سے اچھی میری بیوی ہے جی، میں کیوں جاؤں تھیٹر دیکھنے۔ جب بیوی نہیں ملتی، بیوی جب بھی گھر کو آتا انہیں پرانی کون سے بھی ڈریس بھی، باس کی باس، لہسن کی باس، اب انہیں دیکھتا باہر کیا کیا دیکھ کو آیا نا میں، اندر کیا ہے نا میری بیوی، نہیں باہر گئے تو برابر نکل جاتا باہر پہ۔ اصل تو زینت اس کے لیے اختیار کرنی چاہیے تھی، ہم نے معاملہ ہی بدل دیا۔ ہم زینت اور تیاری کب کرتے، خواتین کب کرتے؟ باہر نکلتے ہوئے۔ کب؟ شادی کو جا رہے ہیں، کسی محفل میں جا رہے ہیں، کسی ہوٹل میں جا رہے ہیں، کسی نکاح کو جا رہے ہیں، کسی مال کو جا رہے ہیں، جی تیار ہو کو آتوں جی، انہوں باہر کڑ کو ہارن مارتے رہنا، کب جی آتے ادھے آتوں جی، ابھی آدھا گھنٹہ ہوگا نا جی، ہاں جی ابھی ذرہ پلکاں کو ابھی میں نہیں کری جی، میک اپ کر لے کو آتی پوری انہیں باہر نکلے سوچتا کیا رہے اندر تھی نا انہیں بیوی کی نہیں کونتی بدل کو آگی کی نہیں، میں تو اسے دیکھا ہے نا گھر میں پوری بدل گئی ہے نا انہیں۔ کب؟ باہر نکلتے وقت، اندر آتے وقت دیکھنا پڑتا کہ یہ بیوی ہے۔ حالانکہ اسلامی اصول کیا ہے جی، تیاری شوہر کے لیے کرو، زینت خوبصورتی شوہر کے لیے۔ حضرت عثمان بن مظعون ایک بہت پیارے صحابی، ان کی بیوی تھی خولہ بنت حکیم، شاید حضرت عائشہ گھر میں آئی، دیکھا کہ نارمل ڈریس میں ہے بیوی، کوئی تیاری کوئی خوبصورتی زینت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو معلوم تھا حضرت خولہ بنت حکیم کی شادی ہو چکی ہے اور ان کا شوہر کا نام کیا ہے، عثمان بن مظعون ہے، لیکن بالکل نارمل ڈریس۔ حضرت عائشہ نے حیرت سے پوچھا کہ کیا عثمان سفر پہ گئے ہوئے ہیں کیا؟ کہ کہا کہ نہیں یہیں پر ہیں، گھر میں ہی ہیں۔ پھر تو تم کوئی تیاری نہیں کر رہی ہو، بالکل نارمل ڈریس میں ہو۔ تو اس وقت انہوں نے شرماتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر کو مجھ سے کیا سروکار ہے، وہ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، کبھی پلٹ کے مجھے دیکھتے ہی نہیں، میں کس کے لیے زینت اختیار کروں؟ دیکھو شریعت بتا رہی، دیکھو کس کے لیے زینت، باہر نکلنے کے لیے نہیں، زینت شوہر کے لیے زینت۔ اور حضرت عائشہ کو دیکھیے کس حد تک اسلامی معاشرے کا ادراک تھا، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ خولہ بنت حکیم دراصل زینت اختیار نہیں کر رہی ہے، نارمل ڈریس میں ہے، تو فوراً پوچھا کہ کیا عثمان سفر پہ ہیں؟
یعنی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اسلامی معاشرے میں خواتین اپنی شوہروں کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی، صرف اس وقت تیار نہیں ہوتی تھی جب شوہر سفر میں ہوتا تھا۔ جب شوہر گھر میں ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ اسی واسطے انہوں نے پوچھا کہ کیا عثمان سفر پہ ہیں؟ کہا کہ نہیں سفر میں نہیں، یہی ہیں۔ تو کہا کہ پھر تیاری نہیں کی تم نے کچھ؟ کہا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی حضرت عائشہ نے کہ حضرت عثمان بیوی پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، عثمان، کہا کہ اللہ کے رسول حاضر، بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ کیا میری زندگی میں تمہارے لیے عثمان نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو سراپا نمونہ ہے ہمارے لیے۔ کہا کہ یاد رکھو تم بیوی کے لیے وقت کیوں نہیں دیتے؟ یہ میرا عثمان نہیں ہے۔ کون؟ وہ جو رات بھر تہجد پڑھنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ برابر توجہ دو۔ تو زینت کس کے لیے؟ شوہر کے لیے۔ ایسے استقبال کرو، محبت پیدا ہوگی۔ اسی واسطے ابو الدرداء نے کہا کہ دیکھو میں ناراض ہو جاؤں تم منا لینا، اور تم ناراض ہوگی تو میں منا لوں گا، جھگڑے ختم، اختلافات ختم، طلاق تک نوبت آئے گی نہیں، خلا تک نو۔ آج کل کے بالکل جو جھگڑے شروع ہو چکے ہیں نا، ہر گھر میں 1 سال نہیں گزرا، 2 سال نہیں گزرا، کہیں طلاق، کہیں خلا، کہیں بیوی چلی گئی، کہیں کیا شوہر نے چھوڑ دیا، 1 سال چھوڑ دیا، 2 سال چھوڑ دیا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ سب بڑے گناہ کے کام ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن ہم کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اختلافات بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم ایڈجسٹمنٹ کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم شریعت اسلامیہ پہ چلنا بھی نہیں چاہتے۔ دنیا کے سب سے بزیسٹ مین، آپ کو کیا اندازہ ہے؟ سب سے زیادہ مصروف ترین انسان دنیا کے کون ہے؟ ہاں جی، نیند آ رہی ہے؟ سب سے زیادہ بزیسٹ مین آپ کیا چاہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کون ہوں گے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے بارے میں، پوری انسانیت کا بوجھ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کو ہدایت کے لیے راہ بتلانا، اور اللہ کے رسول اس غم میں اتنے اپنے آپ کو گھلا دیے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے کئی مرتبہ قرآن میں کہا کہ لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات میں، اس غم میں کہ کہیں دراصل یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ اس کے لیے آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ اس حد تک فکر رکھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بزیسٹ مین ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کے لیے کتنے حساس ہوتے تھے، اس واقعے سے اندازہ لگاؤ۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ سامنے ہے، واقعہ دیکھو اور اپنے آپ کو سوچو کہ آپ اپنے اندر کے انڈرسٹینڈنگ میں آپ نے ایک دوسرے پہ کتنی توجہ دی ہے۔ ہاں، محبت اس چیز کا نام ہے کہ ان کی ایک حرکت پہ آپ خوش ہو، اور ان کی ایک حرکت پہ وہ کب ناراض ہوتے ہیں آپ کے اندر ادراک ہو، تب میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بزیسٹ اور مصروف ترین انسان ہونے کے باوجود بھی کتنے حساس سے بیویوں کے معاملے میں۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، مجھے پتا ہے تم جب ناراض ہوتی ہو اس وقت بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور تم جب مجھ سے خوش ہوتی ہو اس وقت بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ مجھے اتنی گہری نظر اور اتنا بہترین طور پر مجھے سمجھتے ہیں، میرا اتنا احساس ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ میں کب آپ سے ناراض ہوتی ہوں، کب میں آپ سے خوش ہوتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو عربوں کا ایک خاص رواج ہے کہ بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، واللہ، وہ آج بھی ہے۔ عربوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی قسمیں کھاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اماں عائشہ سے کہ تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، جب تم مجھ سے بہت خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں
کہ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، صرف میں نام آپ کا چھوڑ دیتی ہوں لیکن دل میں محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ کس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو نوٹ کیا اور کتنی اہمیت دی ہے، دیکھو کیسے محبت جتائی ہے۔ دیکھو عائلی زندگی کے اسوہ حسنہ میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کوئی چیز پی کے دیتی پیالہ، تو جہاں اماں عائشہ نے منہ لگایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پیالے میں اسی جگہ منہ لگا کے پیتے جہاں اماں عائشہ نے منہ لگایا تھا۔ اور کبھی کبھی تصغیر کا صیغہ استعمال کر کے بلاتے تھے اماں عائشہ کو پیار سے، کبھی کبھی پکارتے عائش، اے عائش۔ آپ اپنی بیوی کو محبت سے کبھی نام کو چھوٹا کر کے پکارے نا، وہ کتنی خوش ہوگی آپ کو دیکھیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے کرتے تھے، کبھی کبھی حضرت عائشہ کو عائشہ نہیں بلاتے تھے، کہتے تھے کہ عائش۔ ہاں کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کرتے تھے اماں عائشہ سے، اپنی بیویوں سے۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اسی وقت حضرت سودا بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور اماں عائشہ کچھ پکا کے لائی تو حضرت سودا نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی موڈ نہیں ہے، میں کھانے والی نہیں۔ اماں عائشہ نے کہا کہ نہیں میں بنا کے لائی ہوں، کچھ تو کھاؤ۔ اب دونوں بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے کیا ہے، بہت زیادہ بہترین، یوں سمجھیے کہ محبت کے انداز میں جھگڑ رہی ہیں۔ اماں عائشہ کہہ رہی ہیں کہ کھاؤ، سودا کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ موڈ نہیں ہے کھانے کا۔ اور اللہ کے رسول بیٹھے دونوں کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، منع نہیں کر رہے ہیں۔ میں کون ہوں میرے سامنے جھگڑے، میرے سامنے بلند آواز؟ ہم تو گھر میں جاتے ہیں ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں۔ ہاں یہ کیا جی، وہ کہیں وہاں پر کوئی یہ کیے وہ کیے ایسا پکائے بھائی، باہر سے کونتے بھی دوست فون کرتا نہیں، کونتے بھی لڑکی ہاں ہلو ہلو کیسے ہیں، بہت دن ہو گئے نا بات کر کو، پوری محبت وہاں ٹپکتی۔ ہاں وہی بیوی جب گرل فرینڈ تھی پوری محبتیں ٹپکتی تھی، شادی ہوتے ہی انہیں بیوی بنتے ہی چلے گی وہاں سے۔ عجیب مسئلہ، حرام میں تھی تو محبت تو مٹتی ہے، حلال میں آئے تو محبت نہیں ہوتی۔ کیسے عجیب فطرت بن گئی ہے، دیکھیے ہماری بالکل اسلام کے خلاف فطرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ اماں عائشہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں کھاؤ گی نا میں اٹھا کے تمہارے چہرے پہ لیپ دوں گی۔ کہا کہ نہیں کھاؤں گی میں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اماں عائشہ اٹھتی ہیں، کچھ سالن اس میں سے اٹھاتی ہیں، حضرت سودا کے چہرے پہ لگا دیتی، جیسے کہ کوئی کیا ہے چھوٹے بچے ہیں کھیل رہے ہیں، بچیاں ہیں۔ اللہ کے رسول بیٹھے دیکھ رہے ہیں، منع نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت سودا کے چہرے پہ لگایا، حضرت سودا بھی کیا کیے، کچھ سالن اٹھا لیے تاکہ بدلہ برابر ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول یوں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر اماں عائشہ اور ادھر سودا، اللہ کے رسول یوں درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے جیسے ہی لگایا چہرے پہ تو حضرت سودا نے بھی کیا ہے کچھ سالن اٹھا کے لگانا چاہا، تو اللہ کے رسول یوں جھک گئے، ہاں لگا دو، برابر کر لو، درمیان سے ہٹ گئے، بدلہ برابر کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، مجمع ساتھ میں ہے، لشکر ساتھ میں، بلکہ کسی جہاد کا معاملہ ہے، چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ، پردے کا خیال پورا برابر۔ صحابہ کو کہا کہ آگے جاؤ، وہ آگے چلے گئے۔ جب پورے صحابہ آگے چلے گئے، خواتین پیچھے رہ گئے، تو ان میں اماں عائشہ بھی ہیں۔ اماں عائشہ ساتھ میں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا کہ عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں ہم، رننگ ریس۔ ہاں کوئی کرے گا مرد، ہاں کوئی میاں بیوی رننگ ریس، چلو جی ہم رننگ ریس کھیلیں گے، بولیں گا۔ اور خاص کر کوئی داڑھی والا ملا بولا تو زنموری جی نے ایک ہی دن میں پڑ گا جی، فلیٹ ہوگا، بیوی کا غلام ہوگا جی نے، دیوانہ بن کو پھرتا جی۔ بیوی کا غلام نہیں تو کس کا غلام ہوگا؟ بہر والی کا، حرام کاری کا۔ بھائی بیوی کی بات سننا کون سی غلطی ہے بھائی؟ کوئی غلطی تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو چلیں، دوڑ لگائیں گے۔ ہم عائشہ نے کہا کہ ہاں لگائیں گے۔ تو اللہ کے رسول اور اماں عائشہ کے درمیان باقاعدہ دوڑ کا مقابلہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، اماں عائشہ آگے نکل گئی۔ گویا کہ اماں عائشہ جیت گئی، اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے۔ اچھا یہ تو ایک مرتبہ ہو گیا، لیکن اس واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولے۔ کیسے ایک ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں دیکھیے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ گزرا،
اور ایسے ہی کسی غزوے کا واقعہ تھا، جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ، تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو آگے بھیج دیا، آگے جاؤ آگے جاؤ۔ جب آگے لشکر چلا گیا، جب اکیلی اماں عائشہ رہ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ آج دوڑ لگائیں گے؟ کہا کہ ہاں لگائیں گے۔ پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں تھوڑا سا کیا ہے بھاری ہو چکی تھی، یعنی لڑکیاں جب شادی پہ آتی ہیں نا جی بڑی ہی کیا ہے دبلی پتلی ہو کے آتی ہیں، لیکن جب شوہر پیار دے محبت دے تو بہت جلد لڑکیاں کیا ہو جاتی ہیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ وہ زمانہ نیا نیا تھا شادی ہو کے، تو میں بڑی دبلی پتلی تھی لیکن اب میں تھوڑی سی بھاری ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ دوڑ لگائیں، تو میں نے بھی دوڑ لگایا، لیکن اللہ کے رسول آگے نکل گئے اور اماں عائشہ پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس بات کا بدلہ برابر ہو گیا، اس دن دراصل میں پیچھے رہ گیا تھا نا، تم آگے نکل گئی تھی، اب دراصل میں آگے نکل گیا تم پیچھے، وہ اور یہ دونوں برابر ہو گئے۔ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کے حقوق دے رہے ہیں، دیکھیے حالانکہ دنیا کے سب سے مصروف ترین انسان ہے، لیکن مزاج کیسے ہے، محبت کیسی ہے، اخوت کیسی ہے، رواداری کیسی ہے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے حقوق بتلا رہے ہیں۔ حضرت صفیہ سے شادی ہوئی، خیبر کا زمانہ تھا 7 ہجری کا، یہ بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، حوی بن اخطب اس کی بیٹی، سردار کی بیٹی، اور شوہر بھی سردار تھا، دونوں مارے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور یہ باہر نکل کے آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہیں سواری پہ چڑھنے پہ تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنی ران پیش کی، کہا کہ صفیہ اس پہ پاؤں رکھو اور چڑھ کے اوپر بیٹھو۔ پورے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے لیے کہا کہ دیکھو یہ پاؤں ہے، اس پہ رکھو پاؤں اور چڑھ کے بیٹھو۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے آج کے دور کے اندر کوئی کار لے کے آئے اور خود اتر کے بیوی کے لیے دروازہ کھول کے کھڑا ہو کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کون تبھی ملا کرا ہمارے ویسا داڑھی والا کرا، کیا بولیں گے ہمیں، کیا دیکھو جی ذرہ بھی نہیں جی، اسے انہیں پورا زنمرید ہوگا جی، بیوی کے واسطے دروازہ کھول کو کھڑتا جی، انہیں اسی دن چلے گا، فلیٹ ہوگا انہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ناز نخرے یوں اٹھا رہے ہیں، یوں محبتیں دے رہے ہیں۔ کیسی محبتیں ہیں دیکھیے، کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مزاج کہیں اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے ہزاروں واقعات آئے ہیں اور دشمنان اسلام نے ہر طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر طنز کرنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے 11 بیویوں کے شوہر ہونے کے باوجود بھی بیک وقت 9 بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں تھی، لیکن کسی ایک بیوی کی ایک شکایت بھی پوری تاریخ میں درج نہیں۔ ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتا آج کا مرد، خالی جا کو اندر پوچھے تو معلوم ہوگا، انہوں باہر دکھتے سو جی نمازی روزے دار، میرے اوپر کیا ظلم کرتے ہیں پوچھو بولیں گے۔ کون سی بیوی ہے جو اپنے شوہر کی تعریف کرے؟ واقعتاً کوئی بیوی اپنی شوہر کی تعریف کرتی ہے تو واقعتاً وہ اچھا مرد ہے، لیکن آج ہماری بیویوں سے پوچھ کر دیکھو، خواہ داڑھی والا ہو، جھبے والا ہو، قبے والا ہو، حالت اندر پوچھ کے دیکھو معلوم ہو جاتا کتنے پانی پہ وہ رکھا ہوا ہے اور کیا حسن سلوک ہے اس کا، کیا بد اخلاقی ہے اس کی، 1 منٹ میں سب بلا کے۔ اسی واسطے وہ سب کرتا لیکن کیا نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا۔ یہ حالت ہم نے اختلافات کی وجہ بنا لی۔ میں نے اختلاف کی اصل وجہ پر گفتگو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کے لحاظ سے میں نے مسائل کا ادراک آپ کے سامنے نہیں رکھا اور میرے پاس اس کا زیادہ ٹائم بھی نہیں تھا، کیونکہ انسان کی سننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ اسے سنانے کی کوشش کریں تو وہ پورا باہر نکل جائے گا۔ ایک حد ہی کھانے کی ہوتی ہے، کھاؤ جی کھاؤ جی کھاؤ جی بولے تو کھا لے وہ کھائی کر ڈالیں گا جا کو، ویسا کیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی سننے کے لیے آئے، ایک وقت ہے، بہت وقت سے سن رہے ہیں، تو میں نے مختص کر کے صرف میں اس مسائل پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جو تمہارے تمام مسائل کو مٹا کے رکھ دے۔ سنہری اصولوں میں سے، زندگی خوشگوار بنانے کے اصولوں میں سے 2 اصول یاد رکھ لو، 2 اصول یاد رکھ لو، سب سے اہم ترین اصول۔ پہلا اصول، میاں بیوی کی محبت کے معاملے میں دوستانہ طریقہ اختیار کرو، ایک دوسرے کے
اپنے اعتبار سے فخریہ طریقہ اختیار مت کرو، یہ فخر تمہیں ڈوبتا ہے اور خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹی وجہ ہوتی ہے۔ لیکن انا کا مسئلہ آئے گا، یاد رکھو، بیوی انا کا مسئلہ بنائے گی شوہر کو، شوہر کھو بیٹھے گی، شوہر انا کا مسئلہ بنائے گا بیوی کو، بیوی کھو بیٹھے گا۔ انانیت درمیان میں نہیں ہونی چاہیے، دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے۔ کیوں؟ تھوڑی سی انانیت بھی آتی ہے نا، شیطان اسی کے لیے انتظار میں ہوتا ہے، جیسے ہی تھوڑا سا بھی اختلاف ہو وہ لے جا کے طلاق تک لے آتا ہے، کیونکہ حدیث اس کی شاہد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنا تخت سمندر پہ بچھاتا ہے، شیطان اپنا تخت کہاں بچھاتا ہے؟ سمندر پہ بچھاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے چیلوں کو بلاتا ہے اور سب سے کارگزاری پوچھتا ہے، تو نے کیا کر کے آیا، تو نے کیا کر کے آیا؟ کوئی کہتا ہے فلاں کی جگہ میں نے آگ لگا دیا، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہم نے فتنہ برپا کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے فلاں معاملہ کر دیا۔ شیطان سب کو کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، بیٹھ جا، تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ میاں بیوی کا تھوڑا اختلاف تھا، اسی اختلاف کو بڑھا کر یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان جدائی طلاق دلوا دی، تو شیطان اٹھ کے اسے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ کیا ہے تو تو نے کیا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات کو توڑنے کے لیے شیطان حد درجہ انتظار کرتا ہے، حد درجہ خوش ہوتا ہے کہ کس گھر میں یہ ٹوٹے، کیونکہ یہ ایک خاندان کا ٹوٹنا نہیں بلکہ نسلوں کا ٹوٹنا ہوتا ہے۔ بچے بے یار و مددگار یتیموں کی طرح پلتے ہیں۔ پھر اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو قائم دائم رکھا اور نصیحت کی کہ عورتوں کو جبراً مولڈ نہ کرو، مولڈ کرو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی، ان کی خامیوں کے ساتھ ان کو قبول کر لو۔ دوسرا، 100% پیور کی تلاش میں جاؤ گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ 100% پیور وہاں ہے، کہاں؟ کہاں؟ جنت میں۔ یہاں خامیوں کے ساتھ ہی ہے، کچھ نہ کچھ خامی رہے گی۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کچھ برائی کسی خاتون میں ہے تو کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، وہ اچھائیاں دیکھ کے برائیوں کو کیا کر دینا، آپ چھوڑ دینا، بھول جانا۔ خواہ اس کو لے کے کیا نہیں کرنا، نزاع کا وجہ نہیں بنانا، جھگڑے کی وجہ نہیں بنانا، یہاں تک کہ کیا نہیں ہونا، وہ آگے چل کر طلاق تک یا خلا تک نوبت نہیں پہنچتی۔ اگر وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیے پھر بھی نہیں ہو رہا ہے، تب جا کے آتا ہے معاملہ طلاق کا یا خلا کا۔ یاد رکھیے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا خلاصہ بیان کر کے میں بات کو ختم کر دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، دیکھو مرد عورتوں پر قوام ہیں، ایک درجے میں زائد ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اوپر وہ نیچے، دونوں انسان ہی ہیں، لیکن اللہ نے ایک درجہ، ایک پاور ان کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے جی؟ وہ بھی کاز ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے مال ان پر خرچ کرتے ہیں۔ جو مرد بیوی کا کھاتا ہے وہ مرد نہیں، نامرد ہے انہیں۔ یاد رکھیے، تم کھلاتے ہو تو مرد ہو، اسی واسطے تمہیں قوام بنایا کہ تم اپنی کمائی ان پہ خرچ کرتے ہو، تو کمائی کا خرچ کرنا ضروری ہے۔ بیوی کو ان کے پسند کی خواہشات کی چیزیں لے کے دو، ان کو پرائیویسی دو، ان کو سکن دو، ان کو گھر دو، ان کو کھانا کپڑا دو، یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تبھی دراصل معاملہ سلجھے گا۔ تم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرو گے اور چاہو گے کہ بیوی تمہارے سے مخلص رہے، ہرگز نہیں ہو سکتی، معاملہ بگڑے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اب عورتوں کے بارے میں فرمایا، وہ کون سی عورتیں ہیں جو نیک بیویاں بنیں گی؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ کون؟ نیک بیویاں، صالح بیویاں، صالح عورتیں۔ تو سب سے پہلے کیا دیکھنی ہے؟ دینداری دیکھنی ہے۔ دینداری اگر میاں بیوی میں ہوگی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ نماز شوہر چھوڑا، بیوی پوچھنا چاہیے کیا جی ظہر کا ٹائم ہو رہا، نہیں کہنا تمہیں؟ اگر وہ چھوڑتی ہے، یاد رکھو کل کے دن وہ معاملہ تم پر تک آئے گا اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی خواتین دیکھنا چاہیے، مرد برابر کرتا ہے یا نہیں،
اور مرد دیکھنا چاہیے اپنی بیوی کو عورت برابر کرتی ہے یا نہیں. کیا بھائی نماز پڑھے تمہیں؟ گھر میں داخل ہوئے، آفس سے آئے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، پڑھ لیے؟ نہیں جی بھول گئی، فوراً پڑھو. لیٹ پڑھتے تم، صحیح نہیں کرتے تم، وقت پہ پڑھنا ہے تم کو. یہ دیکھتے رہنا. فالصالحات، پھر اس کے بعد فرمایا قانتات، سراپا فرما بردار. کس کی؟ اللہ کی بھی، شوہر کی بھی. بیوی کون؟ بیوی صرف وہی بیوی ہو سکتی ہے جو شوہر کی بلا کسی شرط کے اطاعت کرے. ہاں، حتیٰ کہ اس حد تک کوئی شوہر کہتا ہے ماں کے گھر نہیں جانا، نہیں جانا. یاد رکھو، کیوں؟ اللہ کے گھر کو جانے کے لیے بھی شوہر کی اجازت ضروری ہے. یاد رکھو، اتنی اطاعت ہونی چاہیے بیویوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں جو بتایا وہ کیا؟ اگر تم جاؤ مسجد کو تب بھی پوچھ کے جانا. ہاں، ہم کو اللہ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے مت روکو. یعنی کوئی بیوی آ کے ہم سے پوچھے، یعنی بیوی شوہر سے پوچھے میں مسجد جاتی ہوں جی، اجتماع ہے، یا فلاں جمعے کو جاتی ہوں، تو اللہ نے ہم سے کہا کہ دیکھو اجازت دے دو. لیکن اجازت دینا کون؟ ہم ہی مردوں کو دیا. تو اس واسطے معلوم ہوا کہ عورتیں مسجد کو بھی جائیں تو شوہر سے پوچھ کے ہی جانا ہے، اجازت ملنے پہ جانا ہے. تو ماں کا گھر تو بہت دور کی بات ہے. اگر شوہر کہتا ہے کہ نہیں مجھے پسند نہیں، یہیں رہو تو رہو. فرما برداری اصل ہے، 100% فرما برداری. جو بولے سنو، سوائے نافرمانی کے. اللہ کی معصیت میں سننا نہیں ہے. کوئی شوہر کہتا ہے کہ پردہ نکال دو، حجاب نکال دو، وہ نہیں سننا ہے. لیکن دوسرے جو بھی معاملات ہیں اس کو سننا ہی سننا ہے. جتنا بھی کہے اس کی فرما برداری کرتے رہنا ہے. فالصالحات قانتات حافظات، حفاظت کرنے والیاں ہیں. للغیب بما حفظ اللہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے کے غیب سے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا. یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ان کے اموال، ان کی اولاد ہے، تو غیب میں ان کے باہر جانے کے بعد ان دونوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے تمہیں ذمہ دیا. تو اس کی حفاظت کرنا ہے. مال چھوڑ کے جاتا، تجاری چھوڑ کے جاتا، پرس چھوڑ کے جاتا، بیوی پہ ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرے. بیوی خود اس کی ہے تو اس کی عصمت کی، اس کی عزت کی، ادھر ادھر نہ جھانکے، ادھر ادھر نہ دیکھے، غیر محرموں کو نہ تاکے. یاد رکھو یہ خود بھی بڑا گناہ ہوگا. یہ عورتوں کے خصائل ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے صلاح مشورے سے بات نہیں بنتی. واللاتی تخافون نشوزہن، اگر بیوی اکڑ جائے، نشوز کرے، فرما بردار نہ ہو، نافرمانی کرے شوہر کی، کیا طریقہ ہے اسلامی طریقہ؟ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ فرمایا فعظوہن، واز کرو، نصیحت کرو، کتاب و سنت سے اسے ڈراؤ. دیکھو شوہر کی اطاعت ضروری ہے. تم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بیٹھنے والے اپنے سچے دل کے ساتھ ہاتھ اٹھائے. میں جو سوال پوچھتا ہوں، جب تمہارے گھروں میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، کیا کسی شوہر نے کبھی بیوی کو بٹھا کے سمجھایا، واز کیا ہے؟ جن لوگوں کی زندگی میں طلاق تک پہنچے یا جن کی زندگیوں میں تم نے دیکھا کہ طلاق کی نوبت آئی، کیا انہوں نے کبھی طلاق سے پہلے اپنی بیوی کو بٹھا کے واز کیا؟ واز فعظوہن، اسی سے واز ہے. بیان کرنا ہم بولتے نا واز ہے بھائی، وہاں پر وہ وہی سے ہے. فعظوہن، وہ واز کرے، نصیحت کرے. کیا نصیحت کرتے ہیں ہم؟ نہ بیوی نصیحت کرتی ہے، نہ شوہر نصیحت کرتا ہے. نصیحت کا آنکھ خاک کریں گے، نہ قرآن آتا ہے، نہ حدیث آتی ہے، نہ کچھ اچھا کلام آتا ہے. بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ہم کو تو گالیاں آتے ہیں. یہی سنتے سنتے بچے بھی گالی گلوچ سیکھ لیتے ہیں. زبان ہمارے بچوں کی خراب ہونے کی ایک اہم ترین وجہ ہماری بات چیت گھر کی ہے. آج ہمارے بچوں کو صحیح کلام کرنا نہیں آتا. صحیح نہ اردو بولتے ہیں، صحیح نہ کسی دوسری زبان بولتے ہیں. کیوں؟ میاں بیوی صحیح بات نہیں کرتے. تو اس واسطے ہماری اردو بھی اچھی نہیں ہے، نہ ہمارے بچوں کو اچھا کلام آتا ہے. تو ہم کہاں سے واز کریں گے؟ پہلا اسٹیپ اللہ نے بتایا کہ واز کہو. فعظوہن، نہیں ہو رہا ہے، واز کر کے دیکھے، کبھی بھی نہیں سدھر رہی. واہجروہن فی المضاجع، تو بستر الگ کر دو. اس میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ دو طریقے ہیں بستر الگ کرنے کا. ایک ہی روم میں رہے، ایک ہی بیڈ پہ رہے، لیکن شوہر رات میں آئے تو پیٹ کر کے سو جائے، ایک طرف پلٹ کے.
جس طرف بیوی کا منہ نہ ہو اس طرف پیٹ کر کے سو جائے، گویا کہ یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، اس پہ بھی نہیں سدھرتی ہے تو دوسرا جو ہے وہ بستر الگ کرنے کا معنی یہ ہے کہ دوسری روم میں سوئے، اس کے بستر پہ نہ سوئے، اس سے بھی نہیں آتی ہے۔ آخری اسٹیج میں فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ مارو کا مطلب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث سے بیان کیا کہ دیکھو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکڑی اٹھا کے مارا، اب مارو بولے بھائی دیکھا بھائی بول کو اب ہے بھائی حدیث قرآن میں اجازت ہے بھائی، نہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دراصل کسے کہتے ہیں، تھپڑ کسے کہتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں نا، ہاں، اور اس میں بھی چہرے پہ نہ مارو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے کو نہ بگاڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے چہرہ، تو اسے ہلکی سی طور پر کیا ہے، آپ تھپکی جسے کہتے ہیں اس سے سمجھاؤ کہ دیکھو میں تم سے ناراض ہوں، اللہ کے لیے واپس آ جاؤ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ واپس آ گئی اور اطاعت کر لی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، دیکھو پھر اس کے بعد دراصل تمہیں کوئی راہ نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرو۔ بعض لوگ کیا کرتے، کبھی غلطی ہوتی، جھگڑا ہوتا، مل لیتے، 2 دن گئے بعد معلوم اس دن ویسا کرے نہیں تمہیں، اب تک غصہ ہے جی مجھے، چھوڑوں گا نہیں میں بھی دیکھ لے کو چھو تمہارا، کہتے بھی ملیں دے کیا نکال تو پھاڑ تم دیکھو تم نہ، نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت کر لیے، فرمانبرداری کر لیے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پر تمہارے لیے کوئی راہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ظلم کرو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ناصحانہ طور پر اس انداز اختیار کرو، انہیں سمجھاؤ۔ تو یہ ہے اصل طریقہ طلاق سے پہلے تک کا، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیا پھر بھی طلاق نہ دو، طلاق سے پہلے ایک اور اسٹیج آ رہا ہے۔ اب فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ دیکھو یہ 3 اسٹیج بھی پار کر لیے، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تینوں اسٹیج میں معاملہ سلجھ نہیں رہا ہے، پھر تو ان کے گھر کے بڑوں میں سے ایک کو بلاؤ، تمہارے گھر کے بڑوں میں سے ایک کو بلاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، پھر تمہیں ڈر ہے لڑائی جھگڑا آگے ہی بڑھے گا، پھر تمہارے لیے کیا ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، عورت کے خاندان کی طرف سے ایک آدمی کو بلاؤ اور تمہارے خاندان سے من أهلِهِ وحكما من أهلها، ان دونوں کو بٹھا کے میٹنگ کرو، گھر کی بات گھر کے اندر رکھو، باہر۔ آج ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، کہتے مجھے واسطے طلبہ بھی بولے کیا نیا ٹرینڈ، میاں بیوی جھگڑا ہوتے ہی فیس بک کھول لیتے، فیس بک میں ڈائریکٹ ریلے، دیکھو میرے ساتھ انہیں ایسا کرا ویسا کرا، اماں باپ بھی ساتھ میں بیٹھے، کون بیوی بولتی ہے اب شوہر کے اوپر، ڈائریکٹ فیس بک میں جھگڑے شروع ہوتے، پوری دنیا دیکھتی ہے، تھو کرتے مسلمان خاندانوں کے اوپر۔ اللہ کے لیے ڈرو، یہ گھر کے معاملات ہیں، گھر کے اندر سلجھاؤ، باہر نہ لے جاؤ، باہر جانے سے ایسا شقاق پیدا ہوگا، ایسا جھگڑا پیدا ہوگا، پھر تم کبھی نہیں مل سکتے اور پوری دنیا تم پر تھوکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر کا مسئلہ گھر کے اندر نمٹانے کا حکم دیا، فرمایا کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ان کے گھر سے ایک حکم، ان کے گھر سے ایک حکم، پھر وہ دونوں بیٹھ کے کیا کریں، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ ملا کے رکھنا چاہیں، اصلاح کریں، اللہ گارنٹی دیتا ہے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ضرور بالضرور موافقت پیدا کر دے گا دونوں میں۔ اس سے معلوم ہوا اگر میاں بیوی دل سے راضی ہو جائیں ملنے کے لیے تو اللہ ضرور ملا دے گا ان لوگوں کو۔ جو میاں بیوی چاہتے ہی نہیں ہیں ساتھ رہیں، پہلے سے ہی تہیہ کر لیے، پہلے سے ہی کچھ جھگڑا چل رہا ہے، یا پہلے سے ہی شوہر والی رہتے ہوئے کسی کا چکر چل رہا ہے، یا پہلے سے ہی شوہر والا رہتے ہوئے کسی کا چکر چل رہا ہے، تب جا کے وہ چاہے گا کہ میرا خاندان برباد ہو۔ تو یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، تمہاری ایک ایک حرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیما خبیرا، ہاں اللہ دیکھ بھی رہا ہے، خبر بھی رکھ رہا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔